اور اتنی سخت پکڑ کرتا ہے کہ پھر اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ وہ کون لوگ تھے جو جن کو خون میں ڈبویا جاتا تھا؟ فرشتے کہتے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے، جو سود لیتے بھی تھے اور سود دیتے بھی تھے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، بڑے افسوس سے، کہ آج مسلمان ہندوستان میں 90% مسلمان ایسا ہے جو سود میں پھنسا ہوا، جس کے ذمے سود والا پیسہ باقی، قرضوں کا سود لے کر لوگ قرضہ لیتے، اور جس کو میرے نبی نے صاف لفظوں میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ سود تمہارے لیے حرام ہے، تم سود کی طرف جاؤ بھی مت، اس کی طرف نگاہ بھی مت کرو۔ اور میرے نبی نے، ہمارے اماموں نے تو یہاں تک علماء لکھتے ہیں کہ جب تمہیں ایسی کوئی نوبت آ جائے، جب کوئی ایسی پریشانی ہو کہ تمہیں سود لینے کی ضرورت پڑ جائے، پیسے کی مصیبت آ جائے، سود کا ہاتھ میں جو پیسہ پکڑنے سے پہلے دل میں یہ خیال کرنا کہ اے دینے والے، تجھ سے بڑا میرا اللہ دینے والا ہے، وہ سود کا پیسہ اسے چھوڑ دے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب اسے کوئی پریشانی آئے، مسجد میں جائے، اللہ کی بارگاہ میں روئے کہ مولا میں نے صرف تیری رضا کی خاطر اپنی پریشانیوں کو دور رکھا، سود کے پیسے سے اپنے آپ کو بھی دور رکھا ہے اور اپنے بچوں کو بھی دور رکھا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب وہ انسان اللہ کی بارگاہ میں اتنا گر گرائے گا تو اللہ اس کے اوپر رزق کے ایسے دروازوں کو کھول دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن ہمارا معاملہ اللہ پر بھروسہ ہی نہیں، ہم ترنت دوڑ پڑتے ہیں، جہاں مصیبت آتی ہے کسی نہ کسی کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اور حد تو تب ہو گئی کہ بعض مسلمان بھی سود پر پیسہ لگانے لگتے، مسلمان بھی مسلمان کو سود پر پیسہ دیتے، تو یہ ان کا عذاب ہے جن کو خون کے دریا میں قیامت میں ڈبویا جائے گا، جن کو خون کے دریا میں ڈالا جائے گا۔ اور نبی فرماتے کہ وہ آگ جن کو جلاتی تھی وہ کون لوگ تھے، وہ کون لوگ تھے؟ میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں میرے بھائی، اللہ نے ہمیں زندگی دی، اور علماء اللہ نے جو فرمایا نا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اچھی صورت والا بنایا، تو مفسرین لکھتے ہیں کہ انسان کو جو اچھی صورت اللہ دیتا ہے نا، وہ سب سے اہم جو ہے وہ بچپنا نہیں ہے، سب سے زندگی کا سب سے اہم مسئلہ جوانی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں ہم ہر گناہ نہیں کرتے، جوانی میں کرتے ہیں۔ اور میرے نبی نے تو یہاں تک فرمایا کہ قیامت میں بعض نوجوان ایسے ہوں گے جن کی انگلیوں سے اللہ بچوں کو پیدا کرے گا، جن کی انگلیوں سے بچوں کی پیدائش ہوگی، اور وہ کس گناہ کی وجہ سے؟ میں اشارہ کر کے گزر جاتا ہوں کہ جو لوگ بند کمرے میں رات کی تاریکی میں موبائلوں میں لگے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، یہاں کسی کی نظر نہیں آتی، ماں باپ سے پردہ ہے، بھائی بہن سے پردہ ہے، اہل و عیال سے پردہ ہے، بند کمرے میں ہے، اور جس گناہ میں ہمارا نوجوان ملوث ہے، قسم اللہ کی یاد رکھو، تم اللہ سے ہر جگہ چھپ سکتے ہو، تم دنیا والوں سے ہر جگہ پردہ اختیار کر سکتے ہو، لیکن اللہ نے جو ہم پر اپنے سپاہیوں کو لگایا ہے، جن کو ہم کرام کاتبین کہتے ہیں، جو ہمیں نظر بھی نہیں آتے، جو بند کمرے میں، جو تنہائی میں ہم گناہ کرتے ہیں، اس کا عذاب یہ ہے کہ اللہ تمہاری انگلیوں سے بچوں کی پیدائش کرے گا، قیامت میں انگلیوں سے بچوں کی پیدائش ہوگی۔ یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے، اور وہ جو آگ میں جلائے جائیں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کرتے تھے۔ زنا یاد رکھو، زنا ایک قرضہ ہے، قرضہ۔ نبی فرماتے ہیں کہ زنا اگر تم نے کیا ہے نا تو تم پر قرض ہے، اس قرض کی ادائیگی یا تو تمہاری بیوی چکائے گی، یا تمہاری بیٹی چکائے گی، یا تمہاری ماں چکائے گی، یا تمہاری بہن چکائے گی، کوئی نہ کسی کو تمہارے خاندان میں کوئی نہ کوئی عورت کو اس زنا کا قرض چکانا پڑے۔ اگر کسی نے بھی اپنی جوانی میں زنا کیا، اس کو یہ قرض ہے، جیسے ہم کسی سے پیسہ ادھار لیتے ہیں نا اور اس کو دینا پڑتا ہے، پیسہ ہمیں کسی بھی حال میں دینا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قرض بھی، یہ جو زنا جو ہے نا، جو جوانی کے جوش میں جوان بچے لڑکے اور لڑکیاں ملتی ہیں آپس میں زنا کرتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بھی تم پر قرض ہے، یہ تم کو ادا کرنا اور مرنے سے پہلے ادا کرنا، اور اگر تم نہ ادا کر سکے تو تمہارے آنے والی نسلوں میں سے کسی کو ادا کرنا۔
اور آخر میں میرے نبی پاک حدیث پاک بہت لمبی ہے، لیکن ایک آخری بات میں بتاؤں میرے محترم بزرگوں دوستو، میرے نبی کریم فرماتے ہیں کہ بتاؤ وہ جو تم نے جو دکھایا تھا ایک جگہ جس میں کہیں دور تک روشنی نہیں تھی، جو ایک بہت بڑا گڈھا تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے کہا کہ وہ جہنم ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کہتے ہیں پھر وہ کیا تھا؟ جو بڑا خوبصورت محل ہے، جس کو دنیا والوں نے دیکھا بھی نہیں، جس کے تصور بھی دماغ میں نہیں آتے، اتنا حسین و جمیل محل، اسے کیا کہتے ہیں؟ اور اس کے دروازے پر جو بزرگ بیٹھے تھے، اس بزرگ کا کیا نام ہے؟ وہ کون بزرگ ہے؟ اور ان کے سامنے جو بچے تھے، ان بچوں کا کیا معاملہ ہے؟ تو فرشتے کہتے یا رسول اللہ وہ جنت ہے، اللہ نے دنیا میں اللہ نے ایمان والوں کے لیے وہ جنت بنائی ہے، اس میں ایمان والے جائیں گے۔ اور ایمان والوں میں بھی کون ایمان والے؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انسان جب مرتے وقت جس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے، اللہ نے اس کو ایمان والا کہا ہے، اس کو مومن کہا ہے۔ اس لیے مسئلے میں آتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو رہا ہو نا، جب کوئی مر رہا ہو تو اس کے قریب کھڑے رہو، رونے سے بہتر ہے، چلانے سے بہتر ہے کہ وہاں پر جتنے لوگ ہوں اپنی زبان سے کلمہ طیبہ پڑھا کرے، تاکہ پڑھنے جو مرنے والا ہے وہ اس کو